بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ تو آئیے آج قبل اس کے کہ ہم نیا سوال شروع کریں، پرانے ایک سوال کا جس کا ہم جواب تشفی بخش نہ دے سکے تھے اسے پورا کر لیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے ان کے بیان کو کہ مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے بارے میں کس انداز سے رہنا چاہیے اور کس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح سے اپنی زندگی میں رہتا ہے اور رہنے کا حکم آیا ہوا ہے۔ یہ بہت ساری تفاصیل ہے، ہم بہت ساری چیزیں تو نہیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن مختصر جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا ویسے ہی مختصر آج بھی بیان کریں گے، لیکن کچھ مزید تفصیل کے ساتھ، یا جو چیزیں ہم وہاں نہ بیان کر سکے تھے ان کو بیان کریں گے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایک مومن کا مومن کے ساتھ کتنا حق ہے، یہ بہت سارے حقوق ہیں جن کو کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ حقوق کے بارے میں ایک مختصر اندازے سے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اولاً تو ہر ایک کو دوسرے بھائی کے ساتھ اچھے کاموں میں، تقوی اور اللہ للہیت کے کاموں میں، اللہ سے خشیت کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، اور یہ ایسا فارمولہ ہے شریعت کا جو کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، جس سے آپس کی دشمنیاں ختم ہو کر کے بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہر ایک کا رکا ہوا کام جو اچھائی کا تھا، بر و تقوی کا تھا، صلہ رحمی کا تھا، اچھا مال کمانے کا تھا، حلال کھانے کا تھا، حلال خرچ کرنے کا تھا، اس میں اگر کسی کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے حاصل ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بر و تقوی پر یعنی اچھے کاموں پر، اللہ سے خشیت کے کاموں پر دوسروں کا تعاون کیا کرو، ان کی مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر مدد نہ کرو۔ اسی لیے حدیث میں آیا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر آپ کا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، اس لیے کہ ایک اچھائی کا کام ہے، اور اسی طرح سے اپنے اس بھائی کی بھی مدد کرو جو کہ ظالم ہے۔ ظالما او مظلوما کا لفظ ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد کریں یہ تو اچھائی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی کیا مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ ظلم کرنے سے روکو۔ تو یہ بھی اس کی ایک مدد ہے، اس کو ظلم کے کاموں میں جانے سے، ظلم کرنے سے روکنا بھی ایک مدد ہے، اور یہ ایک اچھائی کا کام ہے، لیکن اگر آپ اس کے ظلم کرنے میں مزید مدد دیتے ہیں تو یہ برائی کا کام ہے، اور اسی سے قرآن مجید میں روکا گیا ہے، اور یہی ہے کہ اچھائی کام کے کاموں میں مدد کرنا اور برائی کے کاموں سے روکنا۔ اور یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ ضرورت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کام آتی ہے، ہر شعبے میں کام آتی ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں کچھ حقوق وضاحت کے ساتھ بیان بھی کیے گئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ ایک مسلم آدمی کا دوسرے مسلم پر کیا حق ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ مسلم کا حق مسلم پر 6 قسم کے ہیں، اس میں 6 قسم کے حقوق بیان کیا گیا، جبکہ اور حدیثوں میں مزید حقوق بتائے گئے ہیں، لیکن اس حدیث میں 6 چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا۔ ان میں سے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کرو، گویا کہ آپ اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہو، اس کے ساتھ سلام کرو گے تو حال چال بھی پوچھو گے، مصافحہ بھی کرو گے، اس سے گناہ بھی جھڑیں گے، قربت بھی بڑھے گی، اور سلام کو پھیلانے کا جو حدیث میں حکم آیا ہوا ہے افشوا السلام، حدیث سلام پھیلاؤ، تو یہ پھیلانے کا کام بھی ہوگا، اور مسلمان بھائی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ایسا کیا جائے۔ دوسرا حق بیان کو اذا دعاک فاجب ہو، اور جو تم کو بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ دعوت چاہے کھانے پینے کی ہو، بظاہر لفظ میں یہی مفہوم ہوتا ہے، تو اس کی دعوت کو قبول، اس لیے کہ اس سے اس کے دل کو تسلی ملتی ہے،
اس کا دل مضبوط ہوتا، آپ کے بارے میں اس کی جو محبت ہے، جو الفت ہے، آپ کے قبول کرنے سے الفت بڑھتی ہے۔ لیکن اگر آپ انکار کر دیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم کو اپنے کام سے فرصت نہیں، تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا آئیں گے، تو یہ ایک اس کے دل توڑنے کی بات ہو جائے گی۔ جبکہ حدیث میں کہا گیا کہ اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کی دلجوئی کرو، جاؤ۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، اور جب تم سے کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کی کو نصیحت کرو۔ نصیحت کے معنی ہوتے ہیں خیر خواہی طلب کرنا۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہوا ہے کہ اپنے دین اور نصیحت، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ کہا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ سب کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے ساتھ اس کے احکام کو مانو، رسول کے ساتھ ان کے ساتھ محبت، ان کے احکام کو مانو، اس کتاب کے ساتھ اس کے بھی محبت رکھو، اس کے احکام پر چلو۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کے جو امراء و سلاطین ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے حکومت چلانے میں مدد کرو، صحیح ڈھنگ سے کام کرو، خود صحیح رہو، دوسروں کو صحیح رکھو، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو۔ اس خیر خواہی میں یعنی جو اپنے لیے، حدیث میں اسی لیے آیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ بھی خیر خواہی ہے کہ آپ اپنے لیے برائی نہیں پسند کرتے، دوسرے کو برائی پہنچاتے، تو خیر خواہی نہیں ہوئی۔ خیر خواہی تو یہ ہے کہ جیسے اپنے لیے چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی چاہو، اور دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہنا ہی اس کے ساتھ بہترین تعلق کا سلسلہ بنتا ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں چوتھی نصیحت جو آپ نے کی، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب اس کو چھینک آئے تو وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، الحمدللہ کہے، فَشَمِّتْهُ، تو تم اس کو اس کے چھینک کے الحمدللہ کہنے کا جواب دو، یعنی یرحمک اللہ کہو۔ تو اس طرح سے اس کی مشکل، اس کی اچھائی میں ساتھ دینے کے جو اصول ہیں، چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، سب میں پیش آؤ۔ اور آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور یہ بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی بیماری کے حال میں جب وہ اپنے آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کے ساتھ کام کرتا تھا، اور اسی طرح سے خیر خواہ تھا سوسائٹی میں، لیکن اگر بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرو، یعنی جاؤ اس کے علاج معالجے کی بھی کوشش کرو، اس کے اور اس کے حوال کو پوچھو، اس کی خبرگیری کرو، اس کے دل کو تسلی دو۔ اس طرح عیادت کرنے کا مفہوم یہی ہے، نہ کہ جا کر کے اس کو اور تکلیف پہنچے جیسا کچھ لوگ کرتے ہیں، ایسے بچنا چاہیے۔ اور آپ نے چھٹی بات جو بتائی وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب اس کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کے دفن کفن میں شریک ہو۔ یہ مسلمان کا حق اس کی زندگی میں بھی ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی ہے۔ تو آپ نے اس حدیث میں 6 حقوق بیان کیے، ایک تو میں تعاون البر والتقوی کا بیان کر چکا تھا قرآن مجید کی آیت سے، 7 چیز 6 ہوں گی۔ آئیے 8واں حق اور بھی بیان کرتے ہیں، جس کو ہم نے پہلے بیان کیا، حدیث میں آیا ہوا ہے اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلط بالناس۔ اور یہ بہت ہی کام کی چیز ہے، اس میں آپ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب تم 3 ہو، 3 آدمی اکٹھا ہو تو 2 آدمی الگ سے آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ تیسرے کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ جب زیادہ ہو جائیں لوگ تو گنجائش ہے، جب 3 سے زیادہ ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، جس کے ساتھ دوسرا بھی مل سکتا ہو، تب تو گنجائش ہے کہ بھائی اس کے لیے آپ نے جگہ چھوڑ رکھی ہے، دوسرا تیسرا خالی ہے۔ اور لیکن اب 1-2 آدمی اکٹھا ہو جائیں اور اپنے الگ سے بات کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس کے دل میں کیا شک ہوگا، کیا شبہ ہوگا، آپ کے خلاف کیا دشمنی پھیلے گی، یا آپ اس کے دل میں کیا کیا مشکل پیدا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس سے بچو، یہ مسلمان کا حق ہے، جب 3 آدمی اکٹھا ہو تو 2 آدمی الگ ہو، منفرد ہو کر کے الگ سے کوئی بات چیت نہیں کرو، بلکہ تیسرے کو بھی شامل رکھو۔ یہ اللہم کی زیادہ ہو جائیں لوگ تو پھر چلے گا۔ حدیث میں بتایا بھی گیا ہے من اجل ان ذلک یحسنہ، اس لیے روکا جا رہا ہے کہ 2 آدمی الگ ہو کر کے بات چیت نہ کرو، گفتگو نہ کرو، سرگوشی نہ کرو، تاکہ اس کو تکلیف نہ، اس کو حزن و ملال نہ ہو آپ لوگوں کے الگ ہو کر بات کرنے پر۔ اور ظاہر بات ہے شک و شبہ پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ آئیے حدیث میں ایک 9واں حق بھی بیان کرتے ہیں، جس حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یقیم الرجل من مجلسه ثم یجلس فیہ ولیکن تفسحوا وتوسعوا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کے پہلے بھی جو ہم نے روایت بیان کی تھی، 3 آدمیوں کے سرگوشی، 3 آدمیوں کی موجودگی میں 2 کی سرگوشی کرنے کی، وہ بھی مسلم شریف کی روایت تھی۔ اور یہ حدیثیں جو پہلے بیان کی 6 حقوق کی، وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہیں۔
تو یہ حدیث جس کو بیان کر رہا ہوں یہ بھی بخاری مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے اور پہلے سے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو تو ایسا نہ کرے کہ اس کو اٹھا دے کہ تم اٹھو یہاں سے، ہم یہاں بیٹھیں گے، ایسا کرنا غلط ہے، یہ مسلمان کے ادب و احترام کے خلاف ہے اور اچھے اسلوب کے خلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یقیم الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ جس میں بیٹھا ہو اس سے اٹھا کر کے خود نہ بیٹھ جائے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن آپس میں گنجائش پیدا کرو تھوڑا اور پھیل جاؤ تاکہ اس میں بیٹھ سکے، یعنی تیسرا جو چاہتا ہے چوتھا آتا ہے اس کے لیے بھی جگہ بناؤ، ایسا نہ کرے کہ تم نکل جاؤ یہاں بیٹھو اور ہم یہاں بیٹھیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے آپ نے فرمایا جس کو ہم 10واں حق بیان کر رہے ہیں ابھی، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے، جو کام، جو اچھا، جو بھی جو کام، یعنی اچھا کام مراد ہے، جو بھی اچھے کام آپ کو پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یعنی یہ حق نہیں بنتا ہے ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ 3 رات سے زیادہ، یعنی 3 رات سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لے۔ یلتقیان، اب ملاقات ہوتی، دونوں ملتے ہیں، فیعرض ھذا، تو یہ ادھر اعراض کر کے چلا جاتا ہے، وہ ادھر اعراض کر کے چلا جاتا ہے، اور منہ موڑ لیتے ہیں، وہ موڑ کے ادھر گیا، یہ منہ موڑ کے ادھر چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں خیرھم الذی یبدأ بالسلام، اور ان میں دونوں میں بہتر وہ انسان ہے جو اپنے بھائی سے قطع جب وہ چھوڑے ہوئے ہے تو اس میں بہتر وہ ہے جو پہلے السلام علیکم کہہ کر کے اس سے ملاقات کرتا ہے، جو پہل کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ لہذا حق یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی بنیاد پر ناراضگی ہو گئی ہے اور اس کے دل میں اس سے کبیدگی ہوئی تو اسے بھائی کو خود سے بات نہیں کرنا تو 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی ناراضگی 3 دن میں دور ہو جانی چاہیے اور پھر ملنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ملیں اور پھر یہ منہ موڑ کے یہ ادھر اور وہ دوسرے راستے پہ چلے جائیں، اس سے آپ نے روکا ہے۔ اسی طرح سے 12واں حق جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بھی حدیث کی روشنی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ تم کسی بھی بھلائی کو، اچھائی کو بالکل حقیر، چھوٹا نہ سمجھو، یعنی چھوٹی سی بات ہے، دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، کوئی نکاح، یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہاں تک کہ اگر اپنے بھائی سے خوش چہرے سے ملتے ہو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اپنے بھائی سے خوشگوار چہرے سے ملنا، ہنسمکھ ہو کے ملنا، اچھی بات کرنا، کبیدگی کا ظاہر نہ کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی اس کا حق ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ملیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابو سے کم ترین بالکل منہ بسورے ہوئے ہیں اور اعراض کرنا چاہتے ہیں، ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، ایسا نہیں، خوش و خرم چہرے سے ملیے، یہ بھی ایک حق بنتا ہے، یہ بھی ایک بھلائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی بھی حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری امت کے ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ آدمی جو راستے سے کوئی ٹکڑا ہٹا دیتا جو لوگوں کو تکلیف دہ پتھر ہے، یا کہ مسجد میں کوئی چیز جو ایسی پڑی جس کو سار نہیں ہونا چاہیے اس کو اٹھا لے جاتا ہے، یہ بھی اس کے ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ تو کسی بھی بھلائی کو چھوٹی ہی ہو اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے ہنسمکھ چہرے سے ملنا، خوشگوار طریقے سے ملاقات کرنا، یہ بھی ایک بھلائی ہے اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، گویا کہ بھائی کا ایک حق یہ بھی ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 13واں حق بیان کر رہا ہوں، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، اگر آپ کے گھر میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ کچھ زیادہ کر دو، پانی کچھ زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی دیا کرو۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے اور بخاری نے اس کو اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔
تو یہ بھی ایک ہے کہ اپنے کھانے میں شریک کرو، آپ پکاتے ہو، اس کی خوشبو پھیلاتے ہو لیکن دیتے نہیں، دیا کرو، کچھ شوربہ بڑھا لیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا پانی کچھ زیادہ کر دو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو دیا کرو۔ تو یہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، اور خاص طور سے مسلم ہو تو اور بھی حق بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے 14واں حق اور 15واں، 16واں سے 18واں حق تک ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ حدیث میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ تم میں سے تم آپس میں حسد نہ کرو۔ یہ حسد اپنے بھائی سے کرنا یہ غلط ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اس کا حق ہے، اس سے حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، اور نہ آپس میں کسی چیز کو بیچتے ہو تو بیجا اس کی تعریف کر کے دھوکہ دو۔ بھائی کا حق یہ کہ اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ نے کہا ولا تناجشوا، کسی بات کو کہو کہ جو یہ چیز بہت اچھی ہے جبکہ وہ اسی نہیں ہے، لیکن آپ اس کی تعریف میں بہت کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد اس کو رغبت دلاتے ہیں اور وہ خرید لیتا ہے اور دھوکے میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا یہ حق نہیں ہے، آپس میں یہ نہیں کیا کرو۔ ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو۔ آپس میں بغض رکھنا بھی یہ غلط ہے، لہذا بھائی کا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ بغض نہ رکھیں بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے اور کھلے دل سے پیش آیا کریں۔ ولا تدابروا، اور آپس میں تقاطع نہ کیا کرو، یعنی آپس میں دوسرے سے کٹ کر کے نہ رہو، مل جل کے رہو، بائیکاٹ نہ کرو، مل کے رہو، قربت اختیار کرو۔ یہ آپ نے بتایا کہ یہ حق ہے کہ اپنے بھائی سے قریب رہو، اس کے ساتھ دوری نہیں کرو۔ اور اگر کوئی خریداری کرتا ہے تو اس کی خریداری پر چڑھ کے آپ خریداری نہیں کرو، اس کے سودے کو خراب نہیں کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھائی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اس کو لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ اس کو رسوا کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی، آپ نے حدیث میں التقوی ہونا، تقوی یہاں پر ہوتا ہے، پھر آپ نے 3 بار یہ کہا، پھر کہا کہ بری چیز ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے، کیا اس کا مال حرام ہے، اس کے خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، یعنی آپس میں اس کی حرمت کو برقرار رکھو۔ اس طرح کے بہت سارے حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیے ہیں، جن کو اختصار کرتے کرتے ہم نے اس میں بیان کیا ہے، جو لگ بھگ 20-22 حق تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آئیے کہ ہمیں آپس میں بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے حقوق کو پہچاننا چاہیے، اسی سے اجتماعی زندگی اچھی بنتی ہے اور مسلمانوں کی آپس میں قربت اور اتفاق و اتحاد و اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر اس صفات پیدا کرے اور مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جو لوگ اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے اور ان سب کے احکاموں کو حل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔